السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ کل کے جو واقعات آپ نے سنے تھے اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے یا اس کی جھلکیاں دیکھی، اس بارے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی بات آپ مزید شیئر کرنا چاہیں۔ جی اور اس میں یہ تھا کہ جیسے وہ جو ہی انہیں مطلب پتا چلا کہ اچھا میری دعا کی ڈاکٹر کی، اسی طرح ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے دکھ پریشانیاں جو بہت ہی انسرٹن ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر تارے نہیں، ساتھ ہی انہوں نے واپس اللہ کی طرف کا رجحان کرنا شروع کیا، اور اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں فوراً اپنے اہم کام کو بیان کرنا شروع۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ الٹیمیٹ پاور اور اختیار، قوت وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا یا وہ نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتا ہے۔ وہم یسألون، باقی ساری مخلوق سے پوچھا جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آج غزوہ حنین شروع کرتے ہیں۔ غزوہ حنین عربوں کے ساتھ کی گئی پہلی جنگ بدر تھی اور آخری حنین تھی، تو اس لیے ان دونوں کے نام بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں، بدر و حنین۔ بدر میں اللہ نے کامیابی عطا کی اور حنین میں ایک بڑے حادثے کے بعد کامیابی ہوئی، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے شکست ہوتے ہوتے بچی۔ بدر کے بعد احد ہے، حنین سے پہلے فتح مکہ ہے۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری۔ مکہ فتح ہو چکا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، ان میں ثقیف اور حوازن پیش تھے۔ انہوں نے کہا محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں، لہذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوطاس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے۔ لشکر میں درید بن سمہ بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا، کہتے ہیں اس کی عمر 120 سال تھی اس وقت، بہت ہی تجربہ کار انسان تھا۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی، کیوں؟ خود نابینا ہو چکا ہوگا نا۔ اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے، یعنی لشکر میں نکلو بھی تو کیسے کہ ہر ایک اپنی اپنی فیملی کو ساتھ رکھے۔ درید نے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ یعنی بیوی بچے روکیں گے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے بھی تو کارآمد تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، یعنی بیوی بچے نہیں فائدہ دیں گے، کیا فائدہ دے گا؟ نیزہ اور تلوار۔ اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی، بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوطاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی گھروں کو تو نہیں بھیجا، ایک جگہ ان سب کو اکٹھا کیا اور دوسری طرف جو لڑنے والے تھے وہ الگ آ گئے۔ حنین کہاں تھی؟ وادی اوطاس کے بازو میں قریبی تھی، اور وہاں فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا، یعنی سب ادھر ادھر چھپ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی لشکر اتنا بڑا تھا تعداد کے اعتبار سے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں اور مکے کا انتظام عتاب بن اسید کو سونپا. راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے. اسے ذات انواط کہا جاتا ہے. یہ درختوں کے پاس ڈیرے لگانے اور ان پہ کپڑے چیتڑے لٹکانے اور ان کے اوپر بکرے ذبح کرنے اور منتیں ماننے کا ایک قدیم رواج ہے. کیونکہ عام طور پر جو درخت اتنا پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے طرح طرح کی خیرات اور بھلائیاں منسوب کر لیتے ہیں, اس کو پوجنے لگتے ہیں. بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انواط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ. اللہ اکبر, تم نے تو ویسی ہی بات کہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر اور عمر جیسے تو نہیں ہو سکتے. کون ہو سکتے؟ جو نئے مسلمان ہوئے تھے. 2,000 لوگ تو مکہ سے مسلمان ہو کر ساتھ ملے تھے اس لشکر میں, 10,000 کے تو پیچھے سے آئے تھے. تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو. پھر آپ نے فرمایا انھا السنن لترکبن سنن من کان قبلکم. یہ طور طریقے ہیں, تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے. بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری. کیوں؟ فخریہ جملہ تھا. اس نے کہا تھا کہ لن نغلب اليوم من قلہ, تعداد کی قلت کی وجہ سے آج ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے. تو اس جملے میں فخر اور ناز کا عنصر پایا جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا حدیث میں کہ بعض اوقات ایک بول کی وجہ سے, ایک بات کی وجہ سے انسان کے پچھلے کیے کرائے عمل, ساری زندگی کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. ایک منہ سے نکلے ہوئے جملے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی عزت اور شان و شوکت جاتی رہتی ہے. ایک بات کی وجہ سے دل باہم پھٹ جاتے ہیں. ایک بات کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہو کے رہ جاتی. تو اس لیے سب سے زیادہ جو چیز باہم پھوٹ ڈالنے والی, بدمزگی پیدا کرنے والی, آپس میں تعلقات کو خراب کرنے والی ہے وہ بے سوچی سمجھی بات ہے. سب سے مشکل کام خود اپنی ہی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. اور عموماً زبان کا غلط استعمال کب ہوتا ہے؟ جب ہم, کل بھی میں نے بتائی تھی یہ بات, جب ہم کیا کرتے ہیں بہت جلد کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں. We jump to conclusions, ایک دم فیصلہ کر لیتے ہیں اور نتیجے پہ پہنچ کے فتویٰ بھی صادر کر دیتے ہیں. فیصلہ کر کے دوسرے کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں بات کو, اور اس کے پیچھے ہمارے کچھ چھپے ہوئے غصے ہوتے ہیں, کچھ اوپر کے ہوتے ہیں, کچھ لاشعور میں چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک اندر کا تزکیہ نہیں ہوتا نا تو اوپر سے خول چڑھانے سے کبھی بھی بندہ با اخلاق نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا ہے اخلاق کا خول چڑھانا, اور جب خول اترتا ہے تو انسان کی اصلیت نظر آتی ہے. اور خول کب ٹوٹتا ہے, کریک کب آتے ہیں اس خول میں؟ آزمائش کے وقت. کوئی ان یوزول بات ہوتی, نارمل روٹین میں تو ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے, مہذب ہی ہوتا ہے. تو بعض اوقات کوئی ناپسندیدہ صورت ہو تو اس وقت خول ٹوٹتا ہے, اور بعض اوقات خوشی کے عالم میں خول ٹوٹتے ہیں. یہاں کیا ہوا تھا؟ خوشی کے عالم میں بات منہ سے نکل گئی. حالانکہ سب کی بات نہیں تھی, وہ ایک شخص کی تھی, لیکن بعض اوقات ایک شخص کی بات پوری قوم کو نقصان دیتی ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لیڈر حضرات بیان بازیاں کرتے ہیں، اخباروں میں آتی ہیں باتیں، تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ان کی پوری پارٹی کو ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں، لیڈر بیان دے رہا ہے لیکن لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، وہ کہتے تم لوگوں نے یہ کہا، حالانکہ تم سب لوگوں نے نہیں کہا تھا، انڈیویجولز نہیں کہا ہوتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب یہ بات منہ سے نکلی، اس کے بعد یہ ہوا کہ تیسرے ہی دن مسلمانوں نے شدید قسم کی جنگ کا سامنا کیا، اور مسلمانوں کے لشکر تتر بتر ہو کے رہ گئے. صرف 12 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے جو ثابت قدم رہے، باقی سب پسپا ہو گئے. بہرحال تو شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا تلک غنیمت المسلمین غدا انشاء اللہ، کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے. کب چلے تھے؟ 6 کو. کب پہنچے؟ گویا 4 دن لگے. وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا، صبح سویرے، ارلی مارننگ. مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حزیر کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو بھی دیے. 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگائی یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی. اس کے بعد ہراول دستن یعنی جو آگے آگے جاتا ہے، اس نے وادی میں اترنا شروع کیا. اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا. ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دشمن ادھر ادھر کمین گاہوں میں چھپا ہوا ہے، جھاڑیوں کے پیچھے، ٹیلوں کے پیچھے. ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی. پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا. اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل گیا، یعنی جو آگے والے تھے وہ مضطرب ہو گئے، اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے، اور یوں شکست ہو گئی. اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے. ابو سفیان نے کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، یعنی یہ جو 12,000 میں بھگدڑ ہوئی ہے، یہ اب پلٹ کے پیچھے کیا تھا. یعنی کہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو سمندر قریب ہی لگتا ہے نا، یعنی بحر احمر، اور ایک طرف تو بحر احمر تو اوپر کی طرف ہے، یہ جس میں دوسری طرف ایتھوپیا کی طرف اور افریقہ کی جانب ہے. اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا. جادو باطل ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مکہ کی فتح سے جو ایک سحر قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے. مگر اس پر مشرک صفوان اور 9 مسلم اکرمہ بن ابو جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی. صفوان بن امیہ کون تھا؟ کل میں نے اس کا بتایا تھا آپ کو. اس نے کیا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہرن کا بچہ اور جی، لیکن یہ ابھی مسلم نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے. مگر اس کے دل میں ایک ہمدردی ضرور تھی. تو صفوان اور اکرمہ بن ابو جہل، جن کی بیوی ان کو پکڑ کر لائی تھی، امان دلائی تھی، انہوں نے ان کو ڈانٹ پلائی. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے. یعنی آپ خود میدان میں اتر کر لڑ رہے تھے، خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے جا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی. حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں. تو حضرت عباس نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی. کیا کہا؟ یا معاشر الانصار
یا اصحاب السمرہ، اے درخت والو، اے بیت رضوان والو، اے انصار کے گروہ، کہاں ہو تم؟ بہت بلند آواز میں. یہ آواز سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرح مڑتی ہے. وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے آئے، یعنی فوراً پہنچے. اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی. اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی. ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، سب واپس آنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان دیکھا لشکر اتارا. چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن حمی الوطیس، اب چولہا گرم ہو گیا ہے. پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں. اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا. چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا، بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا. اس دن خالد بن ولید کو بھی بہت زخم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے. یعنی جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ سچے نبی ہیں، لہذا وہ بھی مسلمان ہو گئے. کیا سیکھا اس سے؟ کیا کیا کیا؟ اب دیکھیے کہ اس سے بہت واضح طریقے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں ڈیفیٹ کب ہوتی ہے، شکست کب ہوتی ہے، نقصان کب ہوتا ہے، کامیابی کب ہوتی ہے. تو آپ بتائیں گے کہ شکست کی وجوہات ہم باہر تلاش کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے اندر ہوتی، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. اور یونٹی کا نہ ہونا، تتر بتر ہو جانا، بکھر جانا، ثابت قدم نہ رہنا، اوور کانفیڈنٹ ہونا. پیچھے آپ ہاں ویری گڈ پوائنٹ. بعض اوقات ہم ایک کام بہت جوش و خروش کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی ایسا بول دیتے ہیں کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں کر کے دکھاؤں گی، یا کوئی بھی اس قسم کا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ذرا سی بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کوئی مرضی کے خلاف چیز ہو جاتی ہے تو ہم اس کو وہیں ڈراپ کر دیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو مجھے بھی آپ کو بھی انجام کی بہت فکر کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی کام کا ہو یا زندگی کا، کہ ہمارا آخری عمل کیا ہے. ہم اپنی نیتوں، اپنے ارادوں اور اپنے کاموں پر استقامت اختیار کرتے ہیں یا نہیں. جیسے تہجد شروع کی مثلا، پھر کیا کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس بارے میں کہ اے عبداللہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں فلاں جس نے یہ کام شروع کیا اور اس کے بعد پھر وہ چھوڑ گیا. جوش جذبے میں آ کے حجاب شروع کر لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جوش ٹھنڈا پڑ گیا، چھوڑ دیا. قرآن حفظ شروع کر دیتے ہیں، پھر جوش ٹھنڈا پڑ گیا، چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے؟ چاہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل ہو. اس لیے جب کوئی کام شروع کرے سوچ سمجھ کے شروع کریں اور پھر اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کریں. عام طور پر استقامت کی راہ میں خلل کیا چیز ڈالتی ہے؟ مشکلات. یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا، یہ جس نے بھی بہت ہی کام کی بات کی تھی کہ صحابہ کرام نے اگرچہ مشکل آئی لیکن پھر وہ پلٹ آئے، اس پہ جم گئے. اگر جیسے ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب تو یہ سمندر پہ ہی جا کے رکیں گے،
عموماً تو پھر جب انسان ایک کام کو چھوڑ دے تو دوسرے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یا نہیں باتیں کرتے لوگ، پھر کرتے نا. لیکن صحابہ کرام نے لوگوں کی باتوں کو غلط کر دکھایا. جب انہیں پکارا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو اب بھاگنے کا سوچ چکے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں. وہ پلٹ آئے، اور جب وہ پلٹے تو کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آ گئی. تو یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس وقت فرشتے نہیں اتار سکتے تھے جب سب لوگ بھاگ کے جا رہے تھے؟ اتار سکتے تھے نا. تو اس وقت کیوں نہیں فرشتے آئے؟ اس وقت تو زیادہ ضروری تھے فرشتے آتے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آئی وہاں. کیوں؟ صرف اسباب پہ بھروسہ تھا. دیکھیے اطاعت رسول کا پہلو بھی ہے نا، کہ اللہ کے رسول نے پکارا، اگرچہ عباس پکار رہے تھے لیکن حکم تو آپ ہی کا تھا نا، تو واپس پلٹ آئے. شابش. اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے کہ جس سے غلطی ہو پھر وہ توبہ کرے اور وہ پلٹ آئے. جی آپ فرمائی. یہاں پہ ابو سفیان کا تبصرہ ہے، پھر صفوان کا تبصرہ ہے، پھر صفوان کے بھائی کا تبصرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے انصار و مہاجرین کی میت میں ثابت کر رہے ہیں. تبصرے ہر طرف سے نیگیٹو بھی آ رہا ہے، پازیٹو بھی آ رہا ہے. لیکن تبصروں کی وجہ سے وہ اپنے کام سے نہیں ہٹے. عقل مند وہی ہوتا ہے کہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اس کو وہ کرنا ہے جو اس کے دنیا آخرت کے فائدے میں. چلیے آگے چلتے ہیں. مشرکین کا تعاقب. مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے. 3 گروہوں میں بٹ گئے. سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی. آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا. انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. البتہ خود ابو عامر اشعری مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری نے سنبھالی اور کامیاب اور کامران واپس ہوئے. ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا. درید بن سمہ کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000. ان سب کو جعرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو ان کا نگران مقرر کر دیا. یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دی. اچھا، جنگ حنین کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت بھی آتی ہے نا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. سورۃ توبہ یہ واحد آیت ہے جو جنگ حنین کے بارے میں آتی ہے قرآن میں. پورے واقعے کو نہ چھوڑے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ساری بات کو سیکوینس میں سارا تبصرہ اس میں شامل ہے. انسان کی ویکنس ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، اس پہ کبھی نہ بھولیں، کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم زیادہ ہو گئے ہیں، مال زیادہ ہو گئے یا لوگ زیادہ ہو گئے یا وسائل زیادہ ہو گئے. وسائل سارے کے سارے اللہ کے اذن سے کام کرتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہے
اور اس کا اذن نہیں تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی. اور اگر اس کی رضامندی حاصل ہو جائے تو 313 بھی کافی ہو جاتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کے لیے سب پہ ٹاپ پر اللہ پر بھروسہ کرے. وسائل ضرور ہوں اس کے پاس لیکن وسائل پہ بھروسہ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھے کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، نافرمانی میں نہیں. اور اگر غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہوگی، تو کیا کرے؟ پلٹنے میں دیر نہ لگائے اور کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ لوگ کہیں گے اچھا تھوک کے چاٹ لیا. نہیں، جب سمجھ آئی ٹھیک کر لیا اپنے آپ کو. وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، غلطی کو ماننا، اصلاح کرنا اور پھر اسی راستے پہ چل پڑنا جو اللہ کا پسندیدہ ہو. یہ انسان کا بار بار امتحان ہوتا ہے. مجھے ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ابھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آخر ان کا امتحان بھی تو ہونا تھا نا. وہ جو اسلام کی شان و شوکت کے دیکھ کے مسلمان ہو رہے تھے، کیا ان کو آزمایا نہ جانا تھا؟ کیا ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل کا امتحان نہیں ہونا تھا؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تمہارا امتحان ہوگا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ ہوگا؟ اللہ تو ہر ایک کو آزماتا ہے. اور اس وقت انسان کے لیے پھر کیا لازم ہے کہ کیا کرے؟ جب آزمائش آئے استقامت کے ساتھ اللہ کو پکارے اور معافی مانگے تو اللہ بھی مہربان ہو جائے گا اور پھر فرشتوں سے مدد آئے گی. جی ہاں، ٹائٹینک بنانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد سب ڈوب گئے. وہ جہاز جیسے بڑے بڑے سمندری سیلاب جو ہیں وہ نہیں توڑ سکتے تھے، وہ بغیر کسی وجہ کے ڈوب گئی. تو فخر اور غرور اور اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ اور اپنی عقل پہ اور اپنے علم پہ یا کسی بھی چیز پر، یہ سب شیطانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. آگے چلتے ہیں. غزوہ طائف، شوال 8 ہجری. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا. طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہذا اس کا محاصرہ کر لیا. پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا. لہذا اس مقام پر وہ اٹھائے جہاں آج طائف کی مسجد ہے. مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی. حضرت خالد بن ولید روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا. لڑنے کے لیے باہر بھی نہیں آتے تھے. ان پر منجنیق نصب کی گئی لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی. مسلمان جانبازوں کا ایک گروہ 2 ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا. نقب کہتے سوراخ کو. ان کے کھجور اور انگور کے درخت کاٹے گئے مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا ایما عبد نزل من الحصن وخرج الینا فهو حر. جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے. اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکرہ بھی تھے. وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آ گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی. عربی میں چرخی کو بکرا کہتے ہیں، ہمارے والا بکرا نہیں دوسرے. غلاموں کا یہ فرار قلعے والوں کے لیے جان کاہ تھا. اب ان کے اپنے لوگ انہیں چھوڑ کے جو نکلے تھے تو یہ ان کے لیے بڑا نقصان دہ تھا. محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا. نو وے. چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں گے تو یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ سن کر آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا کہ واپس چلتے ہیں. بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بددعا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد ثقیفا وأت بہم مسلمین. منفی کو مثبت میں بدل دیا.
اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بالکل. جب واپسی بہتر ہو، کسی چیز کو چھوڑ دینے کی بات درست لگے تو چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دوست کس طرح بنایا؟ تاریخ میں کوئی دوسرا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا وجہ تھی؟ جو کوئی غلطی کرتا، قصور کرتا، آپ اس کو معاف کرنا جانتے تھے، عفو درگزر کے ذریعے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور میرا سوال کیا تھا؟ دشمن کو کیسے دوست بناتے ہیں؟ اس کا جواب میں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل اسی واقعے سے ہے تو مجھے بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوور آل سیرت سے، کیونکہ یہ فن ہم بھول گئے ہیں، اسی لیے دین کا کام پھیلنے کی وجہ سکڑ گیا ہے. ہم تو دوستوں کو بھی دشمن بنانے کے طریقے جانتے ہیں، ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنی تنگ دلی کی وجہ سے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ، اور بدگمانیوں کی وجہ سے. بالکل، یعنی کسی کی سیدھی بات کو بھی الٹا سمجھنا. غلطی نہیں معاف کرتے، دل سے نکالتے ہیں ہی نہیں. جس دن ہمارے دلوں سے گرجز نکل گئے نا، نفرتیں نکل گئیں، واقعی اللہ کے ساتھ سچے ہو کر لوگوں کو معاف کیا، تو آپ دیکھیے آپ کے دشمن دوست بنیں گے، ورنہ جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی جائے گی. جی آپ. دیکھیں سچی خیر خواہی یہی ہے نا کہ کسی نے آ کر کہا کہ ان کے لیے آپ بد دعا کریں، آپ چاہتے تو کر سکتے تھے. وہ انہوں نے اتنا تنگ کیا تھا آپ کو پہلے بھی. آپ کو پرانا واقعہ ہی نہیں یاد تھا جب انہوں نے کس طرح آپ کو نکالا تھا، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اپنے آپ کو وہاں رکھ لیجئے. اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کر رہے ہیں نا، یہاں اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ آپ کسی کے گھر گئے، انہوں نے آپ کو بے عزتی کر کے نکال دیا، پھر دوبارہ کچھ سال کے بعد گئے، پھر ایک اچھی خاصی مشکل کیفیت پیش آئی، اس کے بعد آپ خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، نہ ان کو جیت کر، نہ ان سے مال غنیمت لے کر، کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، وہ سارے قلعے میں بند ہیں. پھر کوئی نہیں نکلا باہر، اور کوئی آ کے آپ کو کہے کہ ان کے لیے بد دعا کریں گے، تو آپ کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ جولی اٹھا لیں گے. یہ بالکل صحیح مشورہ دیا. اس وقت ان کا علاج ہی یہی ہے. لوگوں کو دیکھا بد دعائیں کرتے ہیں آپ نے کبھی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مائیں خود اپنے بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کیسی کیسی زبانیں استعمال کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ اس کے مستحق نہ ہوئے تو واپس انہی پہ پلٹے گی. جو کر رہے ہیں نا انہی پہ ہی آنا ہے سب کچھ واپس. یعنی آپ کا یہ دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ان لوگوں کے لیے دعا تھی جن کی طرف سے کوئی خیر پہنچی نہیں کبھی. اور کیا دعا کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کے لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری جنگوں کا بھی اصل مقصد کیا تھا، کہ لوگوں کو کسی بھی طرح، ایک ہوتا نا پیار سے سمجھانا، اور پھر ایک ہوتا سختی سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، لیکن مقصد دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے. کیا؟ کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائے. اور یہی آپ کا کردار ہے. اسی سے آپ کے دشمن آپ کے دوست بن گئے، کیونکہ آپ سچی خیر خواہی کر رہے تھے. اجر پر یقین ہوگا تو مشکل نہیں ہوگا. اور ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں، اپنی ذات کے خلاف لے لیتے ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سخت ترین دن طائف کے تھے. آپ اپنی زندگی کے سخت ترین دن کو یاد کیجئے، اور جن لوگوں سے آپ کو سخت ترین کوئی نقصان پہنچا ہو، سخت ترین تکلیف پہنچی ہو، اور پھر آپ ان کے لیے بیٹھ کے دعائیں کریں. بڑی کامیابی وہی پا سکتا ہے جس کا حوصلہ بڑا ہو، جس کا دل بڑا ہو، جس کا ظرف بڑا ہو، اور جو معاف کرنا جانتا ہو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.
کسی کو نہ آپ مال دے کے خرید سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے. جی ہاں، یعنی یہ تو ہم سوچ ہی بیٹھتے ہیں نا کہ اس کو نہیں ہدایت ہونی، یہ نہیں سیدھا ہو سکتا. پھر جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو کوشش چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو مایوس کن حالات میں بھی کوشش جاری رکھتے ہیں. سنت کے نام پر ہم صرف چند ظاہری ریچولز کو لے لیتے ہیں اور بس. ہم اگر دین کا کام بھی کر رہے ہیں نا تو جب تک یہ اخلاق نہیں ہوگا تو اس میں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا. حالانکہ آپ دیکھیے خیبر اور ان سارے علاقوں میں ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان بھی تقسیم کر دیتے تھے. آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں، کیونکہ آپ یہ لینے تو آئے ہی نہیں تھے. لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے. چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی، 1600 درہم اور 100 اونٹ دیے. پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا. پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا. صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100، یعنی 300 اونٹ دیے. حکیم بن حزام، حارث بن حارث بن کلدہ، عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس، علقمہ بن علاثہ، مالک بن عوف، علاء بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمرو اور حویتب بن عبد العزیٰ وغیرہ کو 100 اونٹ دیے. کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے. یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں، یعنی اتنا دیتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہی نہیں کہ میں غریب بھی ہو جاؤں گا. چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا جس میں آپ کی چادر پھنس گئی. کسی بھی ڈسٹریبیوشن کا سوچ لیں جو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوا علی ردائی فوالذی نفسی بیدہ لو کان لی عدد شجر تہامۃ نعما لقسمتہ علیکم ثم ما الفیتمونی بخیلا ولا جبانا ولا کذابا. میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا. پھر آپ نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ ما لی من فیئکم ولا هذه الوبر الا الخمس والخمس مردود علیکم فأدوا الخیاط والمخیط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القیامہ. واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنے سے بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تمہیں کو لوٹا دیا جاتا ہے، لہذا سوئی اور دھاگا تک ادا کر دو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر، رسوائی اور آگ ہوگی. یہ سن کر لوگوں نے معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب کچھ واپس کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا اس کی مقدار یہ ہے، یعنی ہر ایک کو کیا کیا ملا؟ تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ. اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کو ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے یا صرف 40 بکریاں یا ایک قیدی کا صرف 2/3 حصہ. یعنی ہوتا یہ نا کہ جب وہ حصے بن کے پھر آپس میں جیسے گھروں کی تقسیم ہوتی ہے تو ایک بھائی سارا خرید لیتا ہے، یہ دوسرا اس کا کچھ حصہ لے لیتا ہے اور ملا جلا کے پھر سب کو مل جاتا ہے. یعنی اس کی قیمت ویلیو جو ہے وہ لگا کے اس کو پھر تقسیم کر دیا جاتا ہے. انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب. انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے، یعنی 100 200 300 اونٹ، اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا. چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا.
یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کو پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاعۃ من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم الا ترضون یا معشر الانصار ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا برسول اللہ الی رحالکم فوالذی نفس محمد بیدہ لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو سلک الناس شعبا وسلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ تم تو دل و جان سے اسلام لائے ہو، اس لیے تمہیں نہ بھی کچھ ملا تو تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار ہی کی راہ چلوں گا. اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر، یعنی ان کی آئندہ نسلوں پر. اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے. ایک خاص بات آپ نے دیکھی ہر معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاملہ فہمی اور جھگڑوں کو سلجھانے کا بہت ہی زبردست ملکہ تھا. اللہ نے آپ کو خاص حکمت عطا کی تھی. این ایسے موقع پر کہ جب لوگوں کے درمیان باہم الجھاؤ ہو رہا ہے، بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دل اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ تو دنیا میں اپنے سیم کے لیے پرسنل سیم کے لیے خرچ کرتے ہیں مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے مال خرچ کیا تو اللہ بالکل نے وہ جو ملا وہ بھی خرچ کیا اور ایک مقصد کے ساتھ اس کو بھی تقسیم کیا. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی ویکنیسز ہے نا، اذا جبتکم کثرتکم کے علاوہ دوسری چیز اس کو جو چیز پٹڑی سے ہٹاتی وہ مال ہے، مال کی محبت. بالکل. مؤلفۃ القلوب کا جو قرآن میں آتا ہے نا، زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، وہ اس کی عملی مثال یہاں ملتی. آپ بالکل بہت کام کی بات ہے یہ. جی ہاں، پچھلے دنوں یہ بات پڑھتے رہے نا ہم کہ مزاج سمجھنا نہایت ضروری ہے لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کے لیے. معاملے کو ابہام نہیں چھوڑا، آپ نے کلیئر کیا معاملے کو واضح کر دیا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک حقیر سے گھاس تم لوگ کتنا چھوٹا اسے کر کے دکھایا، پھر کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام کا سپورٹ کر دیا، مجھے پتا ہے کہ تمہارا اسلام اور پھر آخر میں ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے پوتوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے. پھر وہی فیکٹر جو ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ دعا. وفد حوازن کی آمد، وہ جو قلعے میں گھس گئے تھے. ذی القعدہ سن 8 ہجری مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا. ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں. فَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرُ
امن علی نسوۃ قد کنت تردعها اذ فوک تملأہ من محدها الدرر. اے اللہ کے رسول ہم پر احسان و کرم فرمائیے. آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے. آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا. اور مزید چند اشعار کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معی من ترون وان احب الحدیث الی اصدقہ فاختاروا اما السبی واما المال. میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتوا الظہر فقوموا واظہروا اسلامکم وقولوا نحن اخوانکم فی الدین ثم قولوا انا نستشفع برسول اللہ الى المسلمین وبالمسلمین الى رسول اللہ ان يرد الینا سبینا. اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں. پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ما کان لی ولبنی عبد المطلب فہو لکم وسأسأل الناس. میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں. اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. البتہ بعض اعراب مثلا اقرا بن حابس، عیینہ ابن حصن اور عباس بن مرداس نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طابت نفسه ان يرد فسبيل ذلك والا فليرد وله بكل فريدة 6 فرائض من اول ما يفيء الله الينا. جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے. اس کے بعد عیینہ ابن حصن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی. قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مال نہیں لیں گے، صرف ہمارے عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنا حصہ واپس کیا اور اپنے خاندان کا واپس کیا. جب آپ نے اپنا عملی نمونہ پیش کر دیا تو پھر مشکل ہی نہیں ہوئی. ہم بعض اوقات اس مشکل کا شکار رہتے ہیں نا، یا ہم کمپلینٹس کرتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے. کبھی آپ کو یہ مشکل پیش آئی کہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے؟ ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیوں نہیں سنتے لوگ؟ کیونکہ ہم خود وہ اگزامپل نہیں سیٹ کرتے. ہم دوسروں سے تو کہتے رہتے ہیں، خود نہیں کرتے. تو جو کام ہم خود نہیں کرتے اسے دوسروں سے کہنے کا حق بھی کیا ہے کہ تم کر لو. جہاں آپ کو یہ رکاوٹ محسوس ہو کسی بھی لیول پر، کہیں پر بھی آپ کو یہ پریشانی ہو کہ لوگ نہیں سن رہے آپ کی بات، وہاں کیا کریں؟ آپ خود کر لیں، اپنا فرض پورا کر لیں، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. کیا ہوگا؟ لوگ بھی پلٹ آئیں گے، وہ بھی سن لیں گے. جی. اور جو نہیں دے رہے تھے ان کو مزید سمجھایا اور ان سے نکلوانے کا اور طریقہ اختیار کیا کہ اچھا تمہیں 1 کے بدلے 6 ملیں گے، اب تو دے دو. کیونکہ آپ ان لوگوں کا جو سوال تھا اس کو ٹالنا نہیں چاہتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بات لے کر آیا، جو سفیر تھا، اس کی گفتگو کو بھی، کہ اس نے کس اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا، کس اچھے طریقے سے بات کی کہ وہ بات آپ کے دل میں اتر گئی اور آپ ہر قیمت پر اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے. عمرہ جعرانہ ذوالقعدہ 8 ہجری
مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی عمرہ جعرانہ ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی القعدہ کے 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ بنو تمیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام۔ محرم 9 ہجری میں مدینے میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ ابن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ ہم آپ دیکھیے کہ عیینہ جو ہے یہ ابھی تو مسلمان ہو رہے ہیں، انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور مدینہ لے آئے ان کو۔ یہ جو خوبی ہے آپ کی کہ آپ نے کبھی گرج نہیں رکھی، سب نے مال واپس کر دیا، عیینہ نے نہیں کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عیینہ سے ایسا ناراض ہوتے کہ اس کے بعد انہیں کوئی کام نہ دیتے اور ان کو لٹکتا چھوڑ دیتے۔ لوگوں کے دل اس طرح جیتے جاتے ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کر کے، ان کو اگنور کر کے، پھر ان کو اعتماد دینا، پھر ان کو معاف کر دینا، پھر ان سے کام لینا۔ تو یہ آپ کے ان پر اعتماد کا اظہار تھا، وہ دل میں جو بھی تھے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ہم بار بار ایک بات دہراتے رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کی نیت کتنی کھوٹی۔ مجھے تو واقعی نہیں پتا، مجھے کہاں سے پتا چلے کھوٹی ہے کہ نہیں، میں تو نیتوں کے حال نہیں جانتی۔ آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں آپ کے خلاف کیا وہ نہیں پتا مجھے، میں تو صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہوں۔ تو نقصان جب ہوتا ہے جب ہم جو کام اللہ کے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم کہتے نہیں وہ تو ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے نا، پھر کیوں دھوکہ کھانا۔ ہاں ہو رہا ہے، لیکن اس کام کے لیے یہی شخص کیپیبل ہے، لہذا اس سے کام لو، اس کو موقع دو، ہو سکتا ہے اس طرح وہ بھی تبدیل ہو جائے۔ اگر آپ غلط کار لوگوں کو چھوڑ دیں تو نقصان کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ درست ہو جائیں گے، ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ کیا بائیک آؤٹ کرنے سے اصلاح ہو جایا کرتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور یہ اور مشکل کام ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے وہ شخص ہو جس کو آپ سمجھا چکے ہوں، بار بار بات کہہ چکے ہوں کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، اور پھر وہ وہی کر رہا ہو، اور پھر آپ اس پر اعتماد کر کے پھر آپ اسے کام دے دیں۔ یعنی حیرت نہیں ہوتی آپ کی سمجھداری، آپ کی فراخ دلی، اور آپ دیکھیے کہ یہ سارے اخلاق اس وقت مسلمز تو ان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن جو ترقی یافتہ قوم ہے اس وقت کی، وہاں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ایگزیکٹلی، جو بات آپ کسی کو نصیحت سے نہیں سمجھا سکتے وہ حسن سلوک سے سمجھا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک طریقہ آتا ہے لیکچر دینے کا، بس چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن صرف لیکچر سے سب نہیں سمجھتے، صرف نصیحتیں کرنے سے، یہ صرف ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، حسن سلوک سے بہت سی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجروں سے بھی لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کو ان کی فطرت کے ساتھ قبول کیا۔ یس، ابھی ان کے نہیں، وہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا میں نے واپس نہیں کرنا بات، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو قبول کیا۔ آپ کام لے ہی اس وقت سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو ایز اٹ از، جیسے وہ ہیں ویسے ہی قبول کریں۔ باقی ان کی اچھائی برائی ان کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ جو خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت اور شاعری کی خواہش کی، چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرخان بن بدر نے اشعار کہے، جواب میں حسان بن ثابت نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ صرف قیدی واپس نہیں کر رہے، تحائف ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ بھی کتنے بڑے دل کی بات ہے نا
بنو طے کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو طے کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی، سفید پرچم نہیں کالا ہے۔ انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم تائی کے محلے پہ چھاپا مارا، اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں، عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم تائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھی۔ وہ جب مدینہ لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئی جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے۔ موصوفہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حاتم تائی کی سخاوت جو ہے بہت مشہور ہے، کہا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا، لہذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عدی هل رأيت الحیرہ فلئن طالت بک حیاۃ فلترین الزعینۃ ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ ولئن طالت بک حیاۃ لتفتحن کنوز کسریٰ ولئن طالت بک حیاۃ لترین الرجل یخرج ملء کفہ من ذہب او فضۃ یطلب من یقبلہ فلا یجد احدا یقبلہ منہ۔ عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عراق کی طرف ہے۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زیورات سے لدی ہوگی، تو اس وقت یہ دل میں کہتے ہیں کہ پھر وہ بنو طے کے جو چور لٹیرے ہیں وہ کہاں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ حضرت عدی نے ہودج نشین اونٹ پر اکیلی بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھا اور کسریٰ کے خزانے کی فتح میں وہ خود موجود تھے۔ بنو تمیم کی تادیب اور بنو طے کے بت کی تباہی 2 اہم واقعے تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا۔ نہ فتح مکہ کے بعد چین ہے، نہ غزوہ حنین کے بعد۔ کہیں آرام سے بیٹھے آپ کہ کسی فتح کی خوشی منا سکیں یا کسی نقصان پہ غم کر سکیں۔ اسی نتیجے میں معرکہ موتا پیش آیا تھا۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات ہوئیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد غزوہ تبوک اور انشاءاللہ آج کے غزوہ حنین سے متعلق کچھ مزید باتیں ہیں، وہ کل اللہ نے چاہا تو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔